सूरह मायदा से एक आयत तिलावत की है मैंने। खुदाए लम यज़ल ने इस आयत में यहूदियों के एक इल्ज़ाम और कुदरत की तरफ से उस इल्ज़ाम के जवाब का तज़किरा फरमाया। इल्ज़ाम क्या है? फरमाया क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतुन ग़ुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। फरमाया यहूदियों ने ये कहा है कि यदुल्लाह बंधा हुआ है। बात पल्ले पड़ी, फिर सुनो और आइंदा के लिए ये याद रख लो कि हर गुजरी हुई मजलिस का हर जुमला अपने ज़हन में ताज़ा रखा करो, क्योंकि आने वाली बातों से उनका ताल्लुक होता है। क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलतुन। यहूदी ये कह रहे हैं कि यदुल्लाह बंधा हुआ है। फरमाया ग़ुल्लत ऐदीहिम, यदुल्लाह कहाँ बंधा हुआ है? हाथ तो इन यहूदियों के बंधे हैं। वल्लुइनु बिमा क़ालू, मलऊन हो गए हैं यहूदी अपने इस कौल की बुनियाद पर। बल यदाहु मबसूततान, यदुल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हैं। नहीं मालूम मुझे किसके सर से गुजर गई बात, किसकी जमीन दिल पर उतरी। बात सही है सभी तरह। नकवी साहब बरसों मैंने तलाश की कि क्या कह रहा है अल्लाह। यदुल्लाह मग़लूलतुन, यदुल्लाह पाबंद है, बंधा हुआ है। और खुदा को सफाई देना पड़ी। खुदा को सफाई देना पड़ी कि यदुल्लाह पाबंद नहीं, बल्कि यदुल्लाह आजाद है। मकसद क्या? कयामत तक मंडी बहाउद्दीन वालों इस आयत की तफसीर न मिलती अगर एक छोटा सा वाकया पेश न आता। पेश क्या आया? 4 दिन ज़ाहिरी उम्र है अली की, और उसी दिन अली की मादा ने गिरामी काबे से लेकर घर वापस आई। जबिल्लत मादरी के तहत बीबी ने कपड़ा तलाश किया और अली को लपेट के कपड़े में बांधना शुरू किया। छोटे बच्चों को बंधन बांधे जाते हैं ताकि बच्चे के हाथ पांव टेढ़े न होने पाए, सीधे रहें। गिरा दे के फारिग हुई। फस्तरब अमीरुल मोमिनीन फ़क़त्तअहु क़िताअत, झुरझुरी से ली अली ने और बंधन टुकड़ों में बट गया। दूसरी मतलब 2 बातें, यही शुरू बात क्या है? हत्ता के लफ्ज़ों का मैदान, बल्कि हर को कल्ला तौफीक हिदायत मांगो के बाबा तो मिलेगी ना। तारीफ बताती है 6 कपड़े दीबाज रूमी के, खद्दर से भी मोटा होता है दीबाज, और रूम का दीबाज सबसे ज्यादा मजबूत था। 6 बंधन दीबाज रूमी के और 7वां चमड़े का। मेरी आप अगर हकायक सुन रहे हैं तो साहब भागा देखना मेरे तरफ। 6 खद्दर से ज्यादा मोटे कपड़े, 7वां चमड़ा, गिरे
بڑا رستم بنا پھرتا ہے، اب انہیں توڑ کے دکھاؤ تو مانو کہ ہاشم کا لہو ہے تیرے بدن میں۔ لفظ ہے کہ انگڑائی لی اور سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اور بے ساختہ طرفین کی کتابوں میں یہ جملہ پڑھا ہے میں نے، جناب فاطمہ بنت اسد کے منہ سے نکلا، کأنک حیدر، تو تو پیدائشی حیدر ہے۔ اللہ اکبر۔ جاگنا بابا جہاں جہاں ہو۔ اس وقت تک صاحب کی بلا ایک جملہ 4 دن کے علی نے بولا، 4 دن کے فرش خاک پہ بیٹھ کر اپنے ناپاک زندان عقل میں علی کی بلندی کو قید کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والے جاہلو، غور تو کرو، 4 دن کا بچہ اور کہہ رہا ہے اماں یہ تو 7 بندھن ہیں، روئے زمین کے سارے بندھن میرے بدن سے لپیٹ دو، یہی حشر ہوگا، اور اب کوشش نہ کرنا باندھنے کی۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں، انی احتاجو الہو ان ابس بیسال ربی، میری عادت ہے میں نے انگلیوں سے اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، ہاتھ بندھوا کیسے سکتا ہوں؟ میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے تم نعرہ لگا رہے ہو۔ آمین۔ انی احتاجو الہو ان ابس بیسال ربی، میں نے اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھنا ہے، میرے ہاتھ باندھ کون سکتا ہے؟ اما تم جانتی نہیں جس بندھن کو میں باندھوں اسے تقدیر نہیں توڑ سکتی، اور جسے میں توڑوں صاحبان ایمان ہے میرے سامنے حلالی موالی، ان کے لیے ہے کہ بلا یہ جملہ، علی نے بندھن نہیں باندھنے دیے، علی کے ہاتھ نہیں باندھے جا سکے۔ دیکھتے میری طرف رہنا، قبلہ عین اسی وقت شیخ بطحہ شیخ مکہ حضرت ابو طالب گھر میں داخل ہوئے جب علی 7 بندھن توڑ رہے تھے۔ پہلے تو ششدر ہو کے کھڑے ہو گئے، بڑھ کے جلدی سے اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ چوما، اور بے ساختگی سے باہر دوڑے، علی کو اٹھائے اور پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے آواز دی، یا اہل مکہ۔ اور رب کعبہ کی قسم میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے گھر کا کوئی فرد گھر میں بیٹھا رہا ہو، سب جمع۔ ابو طالب خیریت تو ہے؟ اتنی بے تابی سے پھیپھڑے پھاڑ آواز کیوں دی؟ وہاں ابو طالب نے علی کا ماتھا چوم کے 3 شعر پڑھے، دل ہے تو سنا دوں۔ اللہ، اور پھر جاگ کے سارے شیعہ سنی دوست، ابو طالب کا وزن کر سکتے ہو تو کرنا، ماتھا چوما بلا تشبیہ، اور پھر علی کو مجمع کی طرف بڑھا کے کہتے ہیں، ھذا علی وابن ام محمد ھذا الذی جبریل من خدامہ
فرماتے لوگوں یہ علی ہے، یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہے، حوض الذی جبریل من خدامہ، یہ وہ بچہ ہے جبریل جس کے خادموں میں شامل ہے۔ مجھے نقوی صاحب کی بگے شاہ جی، مجھے نہیں خبر نبی کو ابھی 10 سال دیر ہے یہ کہنے میں کہ میں نبی ہوں۔ جبریل تو تب آئے گا نا جب دعوی نبوت ہوگا، ابھی جبریل نے آنا شروع نہیں کیا۔ اور ابو طالب پہلے کہہ رہا ہے حوض الذی جبریل من خدامہ، جبریل اس بچے کے خادموں میں سے ہے۔ آپ بازاری جن سے تعلق رکھنے والے جاہلوں، ٹٹولتے پھرتے ہو، ایمان لایا تھا یا نہیں؟ ابو طالب تو مجھے عالم الغیب نظر آ رہا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے بابا؟ یہ ہے ابو طالب کے جملے۔ نبی صاحب کی اگر حکم ہو تو یہاں ابو طالب کے حرم کے 2 جملے سناؤں؟ ذہن میں رکھیں، پھر دوہرا رہا ہوں، ابھی اعلان نبوت میں 10 برس کی دیر ہے۔ سبھی جانتے ہو 13 رجب کو دیوار پھٹی اور 16 رجب کو بلا تشبیہ رحل عصمت پہ بولتا ہوا قرآن لے کے جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی۔ چوتھے دن، اور قابل غور بات منڈی والوں یہ ہے، علی آئے دیوار پھاڑ کے، نکلے در کعبہ سے۔ میں علت عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی کے جس موڑ پر صاحبان معرفت کو یاد آئے گا، جبرن منہ سے دعا نکلے گی اگر بات سمجھ میں آ گئی تو۔ ہاں بہت سوچا بیٹھ کے میں نے تنہائیوں میں، چکر کیا ہے؟ آتے ہوئے علی نے کعبے کی دیوار پھاڑی اور برآمدگی کے وقت دروازے سے، اس کا مطلب ہے علی کا کعبے کے دروازے سے تو بھائی کاٹ نہیں ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا بابا کہ یہ دیوار پھاڑ کے آئے تھے، وہ دیوار پھاڑ کے نکل جاتے، تو پھر ہم سمجھتے کہ کعبے کا دروازہ استعمال نہیں کرنا علی کو۔ نہیں، واپسی کے وقت دروازہ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ دروازے سے بھائی کاٹ نہیں۔ تو جب نہیں، دونوں مرتبہ دروازہ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے خود عباس سے سنا ہے، استعمال شدہ دروازہ علی استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، واپسی پہ تو کیا، واپسی تو کیا، بھائی واپسی پہ تو وہی دروازہ استعمال کیا۔ چکر کیا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ گرمی کس پر طاری ہے اور مودت کی ٹھنڈک کہاں اتری ہوئی ہے۔ جب میں نے عالم ارواح میں ذات جلی سے پوچھا، پالنے والے یہ کیا؟ آتے ہوئے دیوار پھٹتی ہے، جاتے ہوئے در کھلتا ہے، آواز قدرت غضنفر یہ میرا حکم ہے کہ آؤ ایسے جاؤ ویسے، کیوں آخر میں مالک؟ فرمایا تم جیسے بے علموں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا یا علی جب آؤ دیوار پھاڑ دینا، تاکہ یا علی ادرکنی کہنے سے پہلے اگر کوئی جاہل سوچے کہ 10,000 میل کے فاصلے سے علی میرے گھر کی دیواریں پھلانگ کے آ بھی سکتا ہے یا نہیں، وہ سوچ لے کہ جب علی آنے پہ آ جائے، اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں روکتی، بندے کے گھر کی دیواریں۔
دیکھیں بابا، کسی کی مہربانی کا عملی شکریہ ادا کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث رسول کی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو بندہ مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی ادا نہیں کر سکتا. اور عملی شکر یہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا وہ درس سینے پہ لکھو، اپنے عقیدے کے آئینے کو جلا دو اور اپنے قصر عقیدت کے ارد گرد اتنی مضبوط دیواریں کھڑی کر لو کہ 1 کروڑ ڈھکو اور پیدا ہو جائیں تو قصر عقیدت میں زلزلہ نہ ہو. ڈھکو کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے بابا؟ کہاں تھی بات کہ جب علی آنے پہ آئے، اللہ کے گھر کی دیواریں علی کا راستہ نہیں روکتی. بندے کے گھر کی دیواریں کیا ہیں؟ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ عقیدہ سنوارنے کون آیا ہے اور نقوی برادران کو بگاڑ دینے کون آیا ہے. چلو پالنے والے آیا تو اس لیے، پھر در سے کیوں نکلا؟ کہا یہ بھی میرا حکم تھا کہ یا علی آج 4تھا دن ہے، بندے کوشش کر رہے ہیں قفل کھولنے کی، تالا توڑنے کی، دروازہ بجانے کی. اب ادھر سے نکلو تاکہ زمانے کو علم ہو جائے کہ جب اللہ کا دروازہ بجایا جائے اور در کھلے تو ملاقات جلی سے نہیں ہوتی، علی سے ہوتی ہے. بسم اللہ. اور میں نے نقوی صاحب کے حکم پر آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد کے خطبے کے 2 جملے سنانے ہیں، لیکن نہ اس طبیعت سے سناؤں گا نہ اس نعرے کی قیمت پر سناؤں گا. کیا ارادے کیا ہیں؟ ماشاءاللہ 6 آدمیوں نے کہا ماشاءاللہ، باقیوں کا ارادہ ہے کہ دعا مانگو. تو پھر ایسے بات کرو نا بابا، شرما کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں آپ کا اپنا ہوں، کوئی آسمان سے نہیں اترا، زمین کی مخلوق ہوں، آپ جیسا ہوں اور آپ کے لیے ہی آیا ہوں. اب سر اٹھا کے در کھلا، کیونکہ 13 کو آئے، 14ویں رات 14 کا دن، 15ویں رات 15 کا دن، 16ویں رات 16 کا دن جبریل آیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی کو اپنے گھر اتارنا تھا، اتار دیا.
اب تم کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ جانتے نہیں وہ علی ہے؟ قیامت تک لینے نہیں جاؤ گے، باہر نہیں آنے کا۔ اٹھے رسول 4 دن کی کاوشوں سے جو قفل نہیں کھل رہا تھا، ہتھوڑوں سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، رسول کو آتے دیکھ کر تالا قدموں میں گرا، زنجیر خود کھلی، پٹ خود کھل گئے، ہاتھوں پہ لیے کھڑی تھی جناب فاطمہ بنت اسد، حد نظر تک لو، اور وہاں ایک مختصر خطبہ دیا میری مخدومہ نے۔ اب ذہن میں قبلہ یہ رکھنا ہے، میں قرآن ہاتھوں پہ لے کے ایک بات کروں، کتنی وقت ہوگی اس بات کی، اور جس نے علی کو ہاتھوں پہ لے کے بات کی ہوگی، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اور پھر رسول بھی اس خطبے کا سامع، اللہ اکبر، یہاں تو غضنفر خطیب ہے نا، اور آپ سامع ہیں، وہاں فاطمہ بنت اسد خطیبہ ہیں، رسول سامع ہے، اور ذرا اندازہ لگائیں رحل عصمت پہ علی، اور ایک پردہ دار خطبے میں، یعنی آپ کی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ باغلاف قرآن بے غلاف قرآن کو اٹھا کے خطبہ دے رہا ہے۔ اللہ العظمت للہ۔ کہا کیا ہے میری بیوی نے؟ ایھا الناس ان اللہ اختارنی علی العالمین، علی النساء العالمین، اختار اللہ عاصیۃ بنت مزاحم فإنها عبدت اللہ سرا فی موضع لا يحب ان يعبد اللہ فیہ الا اضطرارا، وعاء مریم ابنۃ عمران اختارها اللہ ولدت له کلمته فحزت الیہ بجذع النخلة حتى تساقط علیہ رطبا جنیا، وإني فضلت على نساء العالمين ممن مضى من قبلي لأني ولدت في بيت العتيق وآكل من ثمار الجنة وأوراقها 3 أيام، فلما أردت أن أخرج وولدي علي على يدي فهتف بي هاتف يا فاطمة فسميه علي وأنا العلي الأعلى، اشتققت اسمه من اسمي وأدبته بعذابي وأوقفته على غامض علمي وفوضته أمري، هو يؤذن فوق ظهر بيتي ويكسر الأصنام ويمجدني ويكبرني ويهللني، فتوبى لمن أحبه وويل لمن عصاه۔ بیٹھے ہو چلے گئے۔ قبلہ اتنے ہی جملوں کا ترجمہ اگر آپ کی عوام نے سن کے سنبھال لیا تو میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ جاگنا، حرف حرف کا ذمہ دار میں، لٹ سے میں دین منوانے نہیں آیا، نہ اللہ نے کبھی منوایا ہے۔ نبی صاحب قبلہ دیکھنا یہ ہے کہ رسول کے علاوہ اس وقت بی بی کے سامنے جتنا مجمع ہے مشرکین کا، کافرین کا، بی بی نے جو خطبہ دیا، رسول نے کبھی نہیں کہا کہ بی بی آپ غلو کر رہی ہیں، اللہ اکبر، بی بی آپ حد سے آگے بڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ دشمنوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کہہ سکے یہ کیا ہے۔ پہلا جملہ حلال زادو، شیعہ سنی بھائیو سار اٹھانا، پہلا جملہ علی کی ماں نے دیا، ان اللہ اختارنی علی العالمین، او مکہ والو، حجاز والو، عرب والو، یثرب والو، اللہ نے مجھے عالمین پر مختار کر دیا ہے۔
اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے مختار کر دیا. مختار کس پر؟ العالمین، تمام جہانوں پر. اور نہیں یار نہیں، بڑی داد دیا آپ نے، چھت سے سر جا لگے، بڑا نعرہ لگایا، لیکن فیصلہ بھی تو کرو نا. بی بی کہہ رہی ہیں مجھے اللہ نے عالمین پر مختار کیا. پھر وہ کہ شاہ جی آپ کسی بندے کو مختار بناتے ہیں، جب ہے مختار آپ نے کہہ دیا آج سے تو میرا مختار عام. اب وہ آپ کے پاس آئے، آپ سوئے ہوئے ہیں، پیر جی اٹھئے، فلاں کام کروں یا نہ کروں؟ تھپڑ نہیں ماریں گے آپ؟ اور کندہ نا تراش میں نے تجھے مختار بنایا کس لیے؟ بے مختار تو اس لیے بنایا نا کہ جب میں نہیں تو میرے والے کام تو کر. اب شاہ جی کی جہاں زمین ہے، مختار کی مرضی جس مزارے کو بے دخل کرے، جسے چاہے لے آئے. مختار یہی ہوتا ہے نا. اور علی کی ماں کہہ رہی ہے میں عالمین پر مختار ہوں، سر اٹھا. علی کے کمال کی سرحدوں کی پیمائش بعد میں کرنا. آدم بھی عالمین میں ہے، عیسیٰ بھی عالمین میں ہے. جس علی کی ماں آدم سے عیسیٰ تک کو چاہے تو ریت سے باہر نکال دے، وہ علی کیا ہوگا؟ یہ تو وہ ہے جو امام نہیں، حجت نہیں، ولی نہیں، صرف علی کا صدف ہے بی بی. اور کہہ رہے ہیں عالمین پر مختار کر دیا. بی بی فرماتی ہے اللہ نے مجھ سے پہلے بھی کچھ بیویوں کو مختار کیا ہے. دو مثالیں قبلہ بی بی نے دی. فرمایا ان اللہ اختار آسیہ بنت مزاحم، کہ اللہ نے آسیہ کو بھی چنا. فَإِنَّهَا عَبَدَتِ اللَّهَ سِرًّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُحِبُّ اللَّهُ أَن يُعْبَدَ إِلَّا فِيهِ اضْطِرَارًا. ایسی جگہ چھپ کے اس نے اللہ کی عبادت کی جس جگہ سے اللہ کو بغض تھا. بھئی فرعون کے گھر میں رہتی تھی نا، فرعون کے گھر میں رہتی تھی نا. اب فرعون کے گھر سے پیار تو نہیں ہو سکتا اللہ کو. کہا اس نے عبادت کی فرعون کے گھر میں، اور مجھے دیکھو میں نے اس کی عبادت کی اس کے گھر میں. ہاں اب جہاں جہاں حلالی موالی ہیں اور میری آواز جا رہی ہے لکھو لوح دل پر. آگے فرماتی ہیں اور اللہ نے مریم کو بھی چنا، مریم کو بھی چنا. اور نقوی صاحب کی بلا کیا حیرت ہے، جو بات بی بی نے قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے کہی، لفظ بلفظ 10 سال بعد وہی کچھ آیت بن کے آئی. وہی آیت بن کے آئی. بی بی فرماتے والدت کلمتہ، مریم نے اللہ کے کلمے کو جنم دیا. فحزت الیہ بجذع النخلۃ حتی تساقط علیہا رطبا جنیا. سورہ مریم میں بھی پڑھ لینا. یہی ہے بی بی اشارہ دے رہی ہے کہ حالانکہ اللہ کے کلمے کو جنم دینے والی تھی کون؟ مریم. پہلے اللہ کی معزز مہمان تھی. نہیں بھروسہ کس وقت بات یاد آئے نہ آئے جو سامنے آ گئی ہے وہ کہے بنا میں نہیں رہ سکتا.
عام طور پر قبلہ آپ نے خطبہ علماء سے سنا ہوگا، ایک فکرہ بولتے ہیں اور ہماری بھولی قوم بڑی لہک کے نعرے لگا دیتی ہے کہ مریم کعبے سے ہٹائی گئی اور فاطمہ بنت اسد، دیکھا اتنا مشہور فکرہ تھا کہ آپ نے خود بولا آگے۔ یہ فکرہ درست نہیں ہے بابا۔ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ درستگی کر لو، مریم کا تعلق بیت المقدس سے ہے، مسجد اقصی سے ہے، اور وہاں سے ہٹائی نہیں گئی، نکالی گئی۔ دیکھیں اب ایک بندہ حال کے اندر آنا چاہتا ہے، میں سے کہوں واپس ہو جا، یہ ہے ہٹانا، اور ایک بیٹھا پہلے سے یہاں ہے، یہ ہٹانا نہیں، یہ نکالنا ہے۔ جی قرآن پڑھو، کلما دخل علیہا زکریا فی المحراب، مسجد اقصی کے محراب میں رہتی تھی، بیت المقدس کے اندر رہتی تھی۔ جب وقت ولادت آیا، آواز آئی اخرجی فإنہ بیت العبادت لا بیت الولادت، اخرجی نکل جا، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم تم کس دنیا میں ہو، کس خیال میں گم ہو۔ مریم رہتی تھی مسجد اقصی میں، نکالی گئی۔ علی کی ماں کعبے میں رہتی نہیں تھی۔ علی کی ماں کعبے میں رہتی نہیں تھی، قصر شیبہ میں رہتی تھی، اپنی سسرال میں رہتی تھی، بلائی گئی۔ نہیں، خدا کی قسم دوستو ایسے نہیں، جب ایک اور ایک دو ہیں، 2.25 مجھے نہ کہنے دو، 2.25 میں بھی نہیں کہنے دوں گا۔ یہ جھوٹے توحید کے پجاری، یہ توحید کی سرحدیں، یہاں خدا مجروح ہو رہا ہے، سر تو اٹھاؤ۔ ایک رہتی ہے وہاں، اور عام بھی نہیں، بطول ہے مریم، چونکہ سارا زندگی رہی ہے مسجد اقصی میں، دن رات رہی ہے۔ اور پھر اس کا بیٹا، نطفے کی پیدائش نہیں، سمجھ آئی بات بابا؟ باہر والے سامعین ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں نا؟ عیسیٰ کیا نطفے کی مخلوق ہے؟ نہیں ہے نا، امری مخلوق، اللہ کا کلمہ، کلمۃ القاها الی مریم، القاء کیا گیا مریم کی طرف۔ بیٹا بھی ناپاک نہیں، پاک ہے، خود بھی بطول ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اخرجی، نکل جا۔ کیوں؟ ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، یہ ولادت کا گھر نہیں۔ ٹھیک ہے مریم، تو بھی پاک، تیرا بیٹا بھی پاک، نطفے سے نہیں ہے، لیکن اس نے پیدا تو ہونا ہے نا۔ اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں کوئی پیدا ہو، نکل باہر۔ اس کے برعکس فاطمہ بیٹھی سسرال میں تھی، اللہ نے بلایا، نہیں اب جو تمہارا جی چاہے عقیدہ اپنا لو، یا تو کہو کہ ان دو میں سے ایک موقع پر اللہ نعوذ باللہ عادل نہیں رہا، کہ ایک کو نکال دیا، دوسری کو بلا کے بچہ جنوا دیا، اور اگر اللہ عادل ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس کے بیٹے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکال دیا، اور جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا اس کی ماں کو بلا لیا۔
تو خلیل اللہ دیتا، جب رکن یمانی پہ پہنچا تو علی 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 ہاں شاد بات جی دیکھیں بابا، ولادت کیا ہے؟ ولادت کیا ہے؟ مخلوق کا ایک مرحلے سے دوسرے میں آنا، مخلوق کا ایک مرحلے سے دوسرے میں آنا، یہ ہے ولادت۔ اور غیر مخلوق کا بلندی سے پستی میں آنا، یہ ہے نزول۔ یعنی اللہ نے ثابت کر دیا جو مخلوق ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور جو مخلوق نہیں ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ مریم نے اور بی بی نے جو جملہ کہا، لکھنا لوح دل پر، بس میں نے ولادت اور نزول سمجھا دیا۔ اب جو میں اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں وہاں بھی مجھے پہنچنے دیں۔ ہاں بس اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مخلوق پیدا ہوتی ہے اور غیر مخلوق نازل ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس لیے قرآن پیدا نہیں ہوا، اس لیے قرآن تو قبلہ یا آپ ادھر آ جائیں پھر یا مجھے کہنے دیں۔ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا۔ کیا کیا گیا ہے؟ اگر جبریل نہ ہوتا تو قرآن نہ آتا۔ نازل ہونے والے جبریل کے محتاج نہیں ہوتے۔ نازل ہونے والی چیزیں بابا خود بخود نازل ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے اللہ کا صامت کلام، علی ہے اللہ کا ناطق کلام۔ تو جس طرح صامت اترا، ناطق کا حق تھا، وہ بھی نازل ہوتا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بی بی کہہ رہی ہیں حالانکہ مریم نے اللہ کے کلمے کو جنم دیا، کھانا آسمان سے آتا رہا، لیکن جو ہی عیسیٰ پیدا ہو چکے کھانے کا وقت آیا، جاگنا سارے۔ فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پہ لے کے خطبہ دے رہی ہے، لاکھوں بندے سن رہے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا، آواز قدرت آئی۔ کیا دیکھ رہی ہے مریم؟ پالنے والے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آیا نہیں، آواز قدرت آئی، اب آئے گا بھی نہیں۔ اب آئے گا بھی نہیں۔ میں کیا کروں؟ تمہارے سیل ختم ہو گئے ہیں۔ بات تو میں نے کر دی، پالنے والے وہ کیوں؟ کل تک تو آتا رہا۔ آواز قدرت آئی، اے مریم ہم نے تم سے ایک کام لینا تھا، لے چکے۔ ہم نے تمہیں عیسیٰ کا ظرف بنانا تھا، بنا چکے۔ جب تک کام ہمارا نہیں ہوا کھانا بھیجتے رہے۔ پڑھ سورہ مریم پڑھ، آیتیں میں نے نہیں بنائی۔ حزی الیک، یہی کچھ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں 10 سال پہلے۔ کیا آواز قدرت ہے؟ حزی الیک بجذع النخلۃ، یہ کھجور سامنے کھڑی ہے، اسے ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجوریں گریں گی، چن کے کھانا۔ بی بی کہتی ہے میں بھی کعبے میں آئی، میرے ذہن میں تھی یہ بات،
کہ عیسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد کھانا نہیں آیا آسمان سے، میرا بیٹا آیا، میں اٹھا کے چلنے لگی کہ اچانک آواز آئی، فاطمہ جا کہاں رہی ہے؟ تو کوئی مریم ہے 3 دن ہمیں مہمانی کا شرف دے؟ تو مریم نہیں فاطمہ ہے، 3 دن مہمان رہو یہاں۔ یہ فرماتے ہیں آکل من ثمار الجنت واوراقها، میں نے جنت کے پھل کھائے، جنت کے کھانے کھائے، بس سمیٹ دیا، بہت کچھ رہ گیا۔ ہمارا مذہب بھی قرض پہ چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ فرماتے فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی، اب جب کہ میں باہر آنے لگی، فَحَطَفَ بِي حَاطِفٌ، کسی ندا دینے والے نے مجھے ندا دی، نام نہیں ہے ندا دینے والے کا، غور کرو شاید ڈھونڈ لو کس نے دی ہوگی، ندا دی۔ ندا کیا آئی؟ یا فاطمہ فَسَمِّيهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى۔ سمجھ گئے ہو کس نے دی ندا؟ اللہ نے۔ اور رسول کو جبریل کا محتاج سمجھنے والوں، جو علی کا ظرف ہے اس سے اللہ براہ راست باتیں کر رہا ہے، اور جو علی کا بھی مولا ہے وہ جبریل کا محتاج ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بی بی کہہ رہے ہیں آواز آئی قدرت کی، اے فاطمہ میں علی الاعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ اشتققت اسمہ من اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ ادبتہ بآدابی، میں نے اسے اپنے ادب سکھا کے بھیجا۔ گھڑی دیکھنا چھوڑ دوں، وہاں سے نعرہ شروع ہوا ہے اور یہاں آ گیا ہے۔ اب دیکھو بابا، یہ نہ تو نعرہ لگانے والے پہ احسان سمجھا کرو، نہ پڑھنے والے پر کوئی احسان۔ 400 سے زیادہ کتاب میں دکھا سکتا ہوں تمہیں حدیث، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کان کی سرگوشی نہیں ہے۔ 400 سے زیادہ کتاب میں حدیث دکھا سکتا ہوں کہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی دروازے جنت کو بجا بجا کے تھک جائیں گے۔ آدم کے لیے بھی اس وقت تک دروازے بہشت نہیں کھلے گا جب تک یا علی نہیں کہہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بی بی میں نے اسے اپنے ادب سکھا کے بھیجا۔ وَأَوْقَفْتُهُ عَلَىٰ غَامِضِ عِلْمِي، اور میں نے تیرے بیٹے علی کو اپنے علم کی گہرائیوں پر مطلع کیا۔ علم پر نہیں، اپنے علم کی گہرائیوں پر۔ جی ہاں، اب سوچ کے فتویٰ دینا کہ علی کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ جی ہاں، کیونکہ جو تم نے کہہ دیا کہ یہ علی نہیں جانتے، تو پھر میں بھولا بھالا آدمی تو یہی سمجھ جاؤں گا کہ وہ شاید نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ جو اس کے علم کی گہرائیاں ہیں وہ ہے علی کے پاس۔ اور آؤ فکرہ سنو، لکھ لو، سفر کرتے رہنا، پھر کل بات ہوگی تم سے۔ آگے فرمایا میں نے خالی ہاتھ، یہ تو علی کی تھی فضیلتیں، اندرونی باطنی
ظاہری طور پر بھی تیرے بیٹے کو میں نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تحفہ دے کے بھیجا ہے. کیا؟ فوضتہ امری، میں نے اپنا امر تیرے بیٹے کے حوالے کر دیا ہے. بڑی بات، جو تو پہنچ گئے ہیں پہلے انہیں میں داد دے دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے گھبرائیں نہیں، ہاں انہیں بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ فوضتہ، سپرد کر دیا. امری، فقط امر نہیں، امری، اپنا امر، میرا امر علی کے پاس. اور قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے کہ کن کہتا ہوں کائنات ہو جاتی ہے. اگر جھٹکو کے پیچھے چلنا ہے چھوڑ علی کا دروازہ، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا امر دیا، ارادہ خدا کرتا ہے، کن کہنے والا علی ہوتا ہے. ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، کون کہنے والا میرا مولا ہوتا ہے، میرا مولا ہوتا ہے. لاکھ سجدے کر کر کے مصلی نہیں، پتھر گھسا دو، ناؤ دروازے سے میرا کیا جاتا ہے جب تک علی نے کون نہیں کہنا. اس وقت تک کام ہو ہی نہیں سکتا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. بسم اللہ. آمین آمین. مولا آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، آباد رہو، شاداب رہو، خوش رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو کہ ہے. ہر مجلس میں آپ حضرات کو اشارے دے رہا ہوں کہ ان ایام کو دیگر ایام سے الگ رکھا کرو. ان ایام عزا کی عزاداری بڑی بڑی شخصیتوں کی حسرت ہے. بلکہ نقوی صاحب قبلہ ہم تو نام کے عزادار ہیں، حقیقی عزادار شریکت الحسین ہے. حسین اللہ اکبر، عظمت للہ. دعا ہے میری مولا تمہارے آنسو منظور کرے. لاؤ کوئی ایسا عزادار حسین کا. تاریخ عالم کو چیلنج ہے میرا
لاؤ کوئی ایسا عزادار، ہم نے 10 دن میں کالے کپڑے پہنے، بعد میں نہیں ہوں گے۔ لاؤ ایسا عزادار حسین کا جس نے شب عروسی کالے کپڑے پہنے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کی بلا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معتبر کتابوں کے جملے ہیں۔ جب شادی ہونے لگی بی بی کی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ، بلا تشبیہ علی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف لے گئے، اتفاقاً اس کمرے کی کھڑکی کے باہر آئے علی جس کمرے کے اندر بی بی تشریف فرما تھیں۔ علی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، عبداللہ، علی جیسے سلطان عالمین کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو، میری زینب کا مہر کیا مقرر کیا ہے تم نے؟ تم 1400 سال کے بعد رو رہے ہو۔ جسم کانپا عبداللہ کا، قدموں پہ گر پڑا، مولا میری کیا جرت، میں حسنین کی ہمشیرہ محترمہ کا مہر اپنی زبان سے مقرر کروں؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ سید و غیر سید و اللہ جانے بات کیا تھی، خیبر شکن کی ریش مقدس آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے علی روتے روتے زمین پہ بیٹھے، کہا عبداللہ میں سونا چاندی نہیں مانگ رہا، عبداللہ میں درہم دینار کی بات نہیں کر رہا، بس میری زینب کا حق المہر یہ ہے، جب میرا حسین مدینہ چھوڑے نا اور میری زینب ساتھ جانا چاہے، عبداللہ تو نے میری زینب کو روکنا نہیں ہے، زینب کا مہر سمجھ کے اسے حسین کے ساتھ جانے دینا۔ العظمت للہ۔ یقیناً مجلس کا اثر بتاتا ہے کہ پردے میں میری مخدومہ موجود ہے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی رو دو گے۔ یہی فکریں سن لیے کمرے کے اندر بی بی نے۔ جب زنان بنی ہاشم عروسی جوڑا لے کے اندر گئیں، بی بی تڑپ کے اٹھی، کہا بی بیو مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ تم نائبۃ البتول ہو۔ کہا پھر اگر مجھے وقت کی بتول سمجھتی ہو تو یہ سرخ کپڑے لے جاؤ، میرے لیے ایک سیاہ جوڑا لے آؤ۔ زینب کو اس وقت ایک کالا جوڑا چاہیے۔ بیویوں نے منہ پیٹ کے کہا بی بی یہ بدشگونی ہے۔ کہا بدشگونی نہیں، میرے بابا نے مہر یہی رکھا ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑے، لیکن بابا نے یہ نہیں بتایا کہ حسین چھوڑے گا کب۔ ہو سکتا ہے میرے سرخ کپڑے ہوں اور حسین مدینہ چھوڑ دے، میرے بدن پہ عروسی لباس ہو، حسین مدینہ چھوڑ دے، اس وقت میں ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ ماتم حسین